أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پر محمد والے. عسکری صاحب باقر بھائی دیکھیں ایک مطلع بس
3 یا 4 شعر پیش کر رہا ہوں، تحت اللفظ میں دیکھیے گا، بالکل تازہ کلام ہے عسکری صاحب، دیکھیے گا۔ آئے ہیں سر در زہرا پر جھکانے کے لیے، آئے ہیں سر در زہرا پر جھکانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے، آئے ہیں سر در زہرا پر جھکانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے۔ باقر بھائی شعر دیکھیے گا کہ اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھیے، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھیے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھیے، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھیے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے۔ عسکری بھائی شعر میں بالکل الگ بات کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا کہ پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو، مگر رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو، مگر ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے۔ رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو، مگر رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو، مگر ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے۔ او ہرملا اپنی شجاعت پر ناب ناز کرو، ہرملا اپنی شجاعت پر ناب ناز کرو، تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے۔ ہرملا اپنی شجاعت پر ناب ناز کرو، تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے۔ ہرملا اپنی شجاعت پر ناب ناز کرو، تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے۔ آخری شعر اور جتنے شعر میں نے آپ کو سنائی شعر کی تمہید کے لیے کہ ہرملا اپنی شجاعت پر ناب ناز کرو، تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے۔ میرے اشکوں نے غم شے میں میری آنکھوں سے، میرے اشکوں نے غم شے میں میری آنکھوں سے راستہ ڈھونڈ لیا خلد میں جانے کے لیے۔ میرے اشکوں نے غم شے میں میری آنکھوں سے راستہ ڈھونڈ لیا خلد میں جانے کے لیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات. عزیزان محترم، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فرش عزا حسینی پہ بیٹھنے والوں، کل کی بھی مجلس میں جو اصل ہمارا مدعا تھا وہ یہ کہ ان تمام قربانیوں کا نتیجہ کیا ہے. اتنی مجلسیں، اتنی محافل، اتنے کلاسز، جو یہ سب کلاس ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس نکل کے باہر اچھے جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. اگر کسی یونیورسٹی سے اچھے اسٹوڈنٹس نکل کے جاتے ہیں، کالج سے نکل کے جاتے ہیں، تو اس کالج کا نام ہوتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ سے پڑھ کے یہ بچے نکلے، یہ آئی ایس ہو گیا، یہ آئی پی ایس ہو گیا، اس نے یو پی ایس سی سے ایگزام دیا، دیکھیے ہے نا. لیکن اگر کسی کالج سے سال بھر تو کوئی بچہ ہی نہیں نکل کے جائے، ایک بھی بچہ قاعدے سے نہ نکل سکے، تو لوگ کہیں گے کالج کیسا، ایسے بند کر دینا چاہیے، ہے نا. یعنی یہ عقل کی بات ہے، یہ مطلب اس میں نہ کسی کے اختلاف ہے نہ. اسی طریقے سے یہ فرش عزا، یہ عزا خانہ، یہ کیا ہے؟ ایک حسینی یونیورسٹی ہے. ممبر پہ آنے والا حسینی پروفیسر ہوتا ہے، فرش عزا پہ بیٹھا ہوا ہر بندہ حسینی اسٹوڈنٹ ہے. اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ مقصد حسین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو بات یہ ہے، فیکٹ یہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کلاسز چل رہے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا ذہن اس بات پہ آمادہ ہو کہ وہ اتنی تکلیف دے کر دین بچا سکتے ہیں، تو کیا ہم تھوڑی سی تکلیف دے کر اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ حسین کو تو گھر میں رکھیں، مقصد حسین باہر؟ نہیں. یا یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ دشمن حسین پر تو لعنت کریں، کردار دشمن اہل بیت کو اپنے گھر میں جگہ دیں. غاصبین پہ لعنت کرے. صاحب غاصبین پہ لعنت کا زمانہ چل رہا ہے نا. یہ اب یہ غصب کر لیا، وہ غصب کر لیا، صحیح بات، حق ہے آپ کو لعنت کرنے کا، لیکن لعنت کرنے سے پہلے آپ بھی طے کر لیجئے کہ ہم اہل بیت کے کسی حق کو غصب نہیں کریں گے. بڑا کریم ہے وہ. اس نے اپنے بندوں کو جو پیدا کیا ہے نا، مقصد خلقت ہے، بیکار اس نے پیدا نہیں کیا. اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا. ہمارا وجود عبثی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. اس نے کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو اس کو حق ہے امتحان بھی لینے کا. ہمارے آپ اس نے اگر پیدا کیا تو اس کو حق ہے. تمام نعمتیں دی، کھلایا پلایا، بڑا کیا، گارڈن دیا، ملک دیا، دریا، سمندر، ہوائیں، فضائیں، ساری چیزیں آپ کے اختیار میں دی ہیں. تو اب وہ بھی کچھ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ کم سے کم حق بندگی تو ادا کریں. حق بندگی تو ادا کریں. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد میں.
اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پیچھے چونکہ جگہ پر ہو گئے، تھوڑا سا آگے چلے آئیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ حق بندگی تو ادا کریں کم سے کم۔ کم سے کم ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب بندوں کے ہاتھ میں دے دے گا تو پرابلم بڑھ جائے گی۔ اپنے ہاتھ میں رکھے گا حساب کتاب تو شاید راستہ کھلا ہو، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ صاحب تم اپنے یہاں پر دنیا میں کیا کرتے تھے اور ایسے مجرم کو کیا سزا دیتے تھے، اور اس کے پہرائے میں اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم خدا کے سامنے مجرم ہو، اگر تمہارا مجرم ایسا ہوتا تو کیا تم اسے برداشت کرتے؟ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ہے نا۔ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے دے دوں۔ کہ یہ مائک ہے سامنے ہمارے، مائک اتفاق سے میرے رشتہ دار نے اس کو بھیجا ہے، بھیجا نہیں، میرا کوئی رشتہ دار یا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ ایسا نا آپ سوچئے کہ مولانا آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے مائک بلواتے تو پھر مجلس پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے ہی کسی اپنے سگے بھائی کا یہ مائک ہے، مجلس میں آیا ہے اور سامنے رکھا گیا، لیکن یہ مائک کام کرتے کرتے کبھی کبھی ایک دم سے رک جاتا ہے، تو مجمع کا بھی موڈ خراب، پڑھنے والے کا بھی موڈ خراب، ہے نا۔ آپ دیکھیے مائک سے شروع کرنے سے پہلے، مائک لگانے سے پہلے جو مائک لگاتا ہے وہ بار بار تھک جاتا ہے، یہ کہتے 1 2 3 4 5 ہیلو مائک ٹیسٹنگ ہے، آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہے صاحب مائک لگ رہا ہے، پتہ چل گیا۔ اتنی دفعہ جب تک وہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ مائک ٹیسٹنگ بولتے ہی رہتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کو بنایا کس نے ہے؟ آپ نے بنایا، رشتہ دار کا ہے، آپ کے سگے بھائی کا ہے، آپ اپنے بزم میں لائے ہیں، 99% بول رہا ہے، 1% بیچ میں گڑبڑ ہو جا رہا ہے، تو آپ اس مائک کو برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ ارے صاحب 99% تو بولا نا، 1% گڑبڑ رہا، کہا لیجئے صاحب میرا پروگرام خراب، جس مقصد کے لیے مائک لائے وہ ہوا ہی نہیں، آپ سمجھ گئے؟ تو جب آپ اپنے 1% کو اپنے بنائے ہوئے مائک میں برداشت نہیں کر سکتے، اگر کمی رہ جائے، اور آپ چاہتے اس خدا کیا کہ جو 100% آپ کے گناہ کو معاف کر دے، صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد، کہ وہ 100% آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اس امید میں آپ بیٹھے ہوئے کہ ہم جو کریں اللہ بھی معاف کر دیں؟ نہ، یہ تصور ذہن سے نکالنا ہوگا۔ ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ریپیئر کر کے کام چلایا جاتا ہے۔ مثلا میک بول تو ٹھیک رہا ہے لیکن وہ ٹھہرتا نہیں، یہاں پہ گر جا رہا بار بار، تو معلوم ہے رومال سے باندھ کے ٹائٹ کر کے کام چلا لیا۔ اتنی تو گنجائش ہے، کام کرنے والا ہے لیکن تھوڑا گڑبڑ ہے نا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی آپ جو ہے کچھ برما ٹیک کی لکڑیاں لاتے جو اسکوائر فٹ کے حساب سے بکتی ہیں، جب لے آئے آپ، لانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہیں کہیں سوراخ نکل جا رہا ہے، تو وہاں دیکھا میں نے اچھا بڑھئی جو ہے پوٹین بھر دیتا ہے اور کلر کر دیتا، پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ کہیں کہیں سوراخ اگر ہو تو پوٹین سے بھر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس لکڑی میں آر پار سوراخ ہو تو وہ بیچ سے کاٹ کے پھینک دی جاتی ہے، پھر وہ ریپیئر نہیں کی جاتی ہے۔ آپ سمجھے؟ اسی طریقے سے اگر آپ نیک بندے ہیں، ہم آپ بیچ بیچ میں گناہ اگر ہو جا رہے ہیں تو محبت اہل بیت کی پوٹین کام کر جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
درمیان میں ذرا ذرا سے اگر کام چل جائے گا، لیکن اگر پورے انگ ہی خراب ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے صاحب کاٹ کے پھینک دیجئے۔ بزرگوں نے درخت لگایا تھا عزیزو، کہا صاحب جب بڑا ہو جائے گا تو اس سے فرنیچر بنائیں گے، لے آئے آپ گھر پہ وہ لکڑیاں، وہ درخت جو مقصد پورا کر رہا تھا، آپ نے اس کے فرنیچرز بنا دیا، الماری بنا دیا، صوفے بن گئے، گھر میں ٹیبل ہے، میز۔ جو بیچ میں لکڑیاں ایسی بھی نکلی درختوں میں جو بیکار تھی، آپ نے اس کو چھانٹ دیا، کاٹ دیا۔ ہم نے پوچھا یہ بیکار لکڑیاں کیا کریں گے، پیسہ دے کے لائے ہیں آپ، اس پہ بھی پانی خرچ کیا ہے، تو آپ کہیں گے صاحب کیا کریں گے، گھر میں جلوا دیں گے، ہے نا؟ دیکھیے یہ قانون آپ کا بنایا ہوا ہے، جو مقصد پورا کرے اسے سجا دو، ہے یہ قانون آپ بنا رہے ہیں، صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ۔ یہ قانون آپ بنا رہے ہیں کہ ہم نے کہا ایسا کیوں بھائی، ہے تو لکڑی نا، آپ ہی کے گھر کی لکڑی ہے، آپ کے بزرگوں نے اس میں سینچا ہے، پانی ڈالا ہے اس کے اندر میں، ٹھیک ہے یہ پتلی رہ گئی، اسے سجا دیا جائے۔ کہا نا یہ سب پاگل ہیں، آپ سجایا جائے گا، کہ پھر کیا کیجئے گا، کہا جلا دیں گے۔ تو معلوم ہے جو مقصد پورا کرے اسے سجاؤ، جو مقصد پوری نہ کرے اسے جلا دو، ٹھیک ہے؟ اب آئیے خداوند عالم نے بشریت کا جو شجر لگایا ہے، اگر یہ بشریت کا شجر مکمل منزل تکامل تک پہنچ جاتا ہے تو خدا خود آواز دیتا ہے، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی۔ اور ایک وہ ہے کہ جو مکمل نہیں ہے بیچ بیچ میں، تو اس نے اہل بیت جیسے لوگوں کو چھوڑا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کہ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ عمل کر کے آؤ، اگر کمی رہے گی تو ہم، ہے نا، اگر تمہارے عمل میں کمی ہے تو ہم اپنے اعمال دیکھے اسے پورا کر دیں گے۔ دیکھیے جہاں بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا، اگر تمہارے اعمال میں کمی رہ گئی کہ یاد رکھیے گا ہر جگہ لفظ کمی ہے، یہ نہیں کہیں کہا کہ نہیں رہی تب بھی چلے گا۔ سنا آپ نے کوئی یہ حدیث؟ اگر یہ حدیث مل جائے تو ہمیں بتائیے گا، مشکلیں بہت آسان ہو جائیں گی، ہے نا؟ جہاں بھی یہ لفظ کمی ہے، اگر کمی ہے نہیں ہے نہیں چلے گا، کچھ کمی رہ گئی ہم دیں گے۔ غور فرما رہے آپ؟ دیکھیے مزاج جنت کیا ہے، ایک چیز بتا دے رہے ہیں آپ کو، بات آ گئی یہاں تک تو سن لیجئے۔ مزاج جنت کیا ہے؟ ذرا سے بھی گناہ کو برداشت نہیں کرتا، ذرہ برابر گناہ اس کے اندر چلا جائے مزاج جنت نہیں ہے۔ اور مزاج جہنم کیا ہے کہ اس ذرہ برابر نیکی جلا نہیں سکتی وہ، ہے نا؟ جہنم نیکی نہیں جلا سکتی، اجازت نہیں اسے۔ جنت گناہ کو اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اگر یہ مزاج ہے تو سوائے اہل بیت کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے نا؟ اگر یہ مزاج رکھا جائے تو مجھے دنیا کا ایسا شخص بتا دو جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا سوائے معصوم کے، یا وہ جو معصوم سے منسلک رہے، یا وہ جو شبیہ معصوم تھے، یا جنہوں نے عصمت کو کسب کر لیا تھا اپنے اندر میں، یا وہ جنہوں نے اس عصمت کی انگلیاں پکڑ کے چلے تھے، ہے نا؟ اس کے علاوہ تو کہ نہیں آئے گا، پھر تو ہم تو کبھی نہیں جا سکتے۔ اور جہنم میں ایسا کوئی شخص بتا دو جس نے نیکی نہ کی ہو، تو اس کا مطلب جہنم میں کوئی جل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو جائے گا کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہے بھائی، کچھ نہیں تو کلمہ تو پڑھا ہے، ایک نیکی ہے نا اس کے پاس، کچھ نہیں تو اسلام قبول کیا، یہ نیکی ہے نا، کبھی سجدہ کیا ہے نہ، صحیح واجبات میں سنت میں عید میں تو چلے ہی گیا ہے کم سے کم، صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد میں۔ اتنا تو کیا ہی اس نے، تو اس کا مطلب جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے یہی وہ منزل ہے کہ جہاں
ایک اللہ کا نیک بندہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت اپنے اعمال دے کر، اس کی نیکیاں تو ہیں اس کے پاس، نمازیں پڑھی مگر چھوٹ گئی ہیں، اس جگہ کو خانہ پوری کر دیں گے تاکہ یہ جنت تک جاتے جاتے پاکیزہ ہو جائے، ہے نا؟ آپ نے فرمایا نا کہ مولا فرماتے میری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ادھر محبت آئے عمل کے ساتھ ساتھ گناہ ختم ہو گئے، ادھر اس شخص کی نمازیں قبول نہیں ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ۔ ہم جائے تو قریب، وہ آواز دے رہے تم میرے قریب تو آؤ، وہ آواز دے رہا تم مجھے پکارو تو صحیح، ادعونی استجب لکم، تم آواز دے کر دیکھو ہم تمہیں تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اللہ ہو کے کہہ رہا بندے سے کہ تم ہمیں پکارو، اور اس کے بعد ہمیں پکارنے کی مہلت نہیں، پکارنے کے لائق کہاں رہ گئے ہم؟ پکارنے کے لیے بھی رشتہ ہونا ضروری ہے جی۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے بھائی بھائی لڑ جاتے پڑوس پہ، مصیبت آتی ہے کہ بھائی بھائیا سے کہہ دو کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہے نا؟ حالانکہ سگا بھائی ہے وہ، لیکن اس طرح کے اس نے رشتے نہیں رکھے کہ اپنے بھائی سے مانگ سکے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جب اس سے کہتا ہے کوئی کہ تمہارے بھائی کے بعد تو بہت اللہ نے دیا، کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ کہا نہیں تعلقات ان سے اچھے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کم سے کم اتنا بائی نیچر انسان سمجھ تو گیا ہے کہ جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو پہلے تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد ہے جی۔ اور یہ طریقہ کسی اور نے نہیں، ہمیں خود بی بی زہرا نے سکھایا ہے، فاطمہ زہرا نے سکھایا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جناب سیدہ کی کہانی بہت مانتی ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیے جناب سیدہ کی کہانی بہت مانتی ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کس کی کہانی ہے یہ تو دیکھیے، سیدہ کی کہانی ہے نا، بلکہ ایک دوسرے کو ترغیب دلاتی ہیں، تمہارا فلاں کام ہو جائے گا جناب سیدہ کی کہانی مان لو، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں منت مان لو۔ خود جناب سیدہ کے در سے آپ سبق سیکھیں نا، کہانی پڑھیے آپ جناب سیدہ کی۔ وہ کہانی نہیں ہے کہ کسی شہر میں سنار رہتا تھا، اس کی عورت کنویں میں پانی بھرنے کی، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ جب ان کے ساتھ حادثہ آیا تو ان کو کہا گیا کہ سیدہ کی کہانی مانو، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح کے اب جڑائیں گے تو اب تک دنیا جب سے بنی ہے، جب تک فاطمہ 1400 سال سے، نہ جانے 14 لاکھ کہانیاں بنیں گی جو در سیدہ سے لے کر گئے ہیں، ہے نا؟ کہانی کتنی ہے؟ یہودی کے گھر جانا، ٹھیک ہے نا؟ اصل کہانی کیا ہے کہ جب وہ آئے تو جناب فاطمہ زہرا کے در پہ کون آیا؟ یہودی آیا، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ آ کے رسول اللہ سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو میں اپنی بیٹی کے ہاں، میری بیٹی کی شادی ہے، فاطمہ کو لے کے جاؤں؟ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً کہتے جی جی کوئی بات نہیں، لے جائیے، میں کہہ دوں گا۔ لیکن کردار محمد تو دیکھیے، وہ ہمیں درس دے رہے ہیں،
کہہ سکتے تھے، کہا نا۔ دیکھو میری طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس مرحلے میں تمہیں چاہیے کہ علی سے گفتگو کرو، کیونکہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے۔ علی بہتر سمجھتے کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے یعنی رسول نے پہلے ادھر دیا کہ ہمت دکھانا کہ تم سسر ہو، جو تم کہو گے ہو جائے گا۔ رسول نے درس دیا کہ ہر ایک کا الگ پاور ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق یہ ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت علی کے پاس آیا تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، میں ان سے کہہ دوں گا چلی جائیں گی، جاؤ، نہ کہا دیکھو اس امر میں فاطمہ خود مختار ہیں، وہ مناسب سمجھتی ہیں کہ نہیں وہاں جانا یا نہیں، یہ وہ بتا سکتی، اس معاملے میں ہم نہیں بولیں گے۔ یعنی علی نے بتایا کہ ہر زندگی جینے کا میاں اور بیوی کا طریقہ کیا ہے، شوہر اور زوجہ کیسی زندگی جی سکتے اور کس طرح سے کمپرومائز زندگی ہوتی، وہ سیکھو ہم سے۔ یہ ہم جناب سیدہ کی کہانی میں سیکھ رہے ہیں، ہم کہانی میں سیکھ رہے ہیں اس بات کو۔ کیا کہا؟ جا کے فاطمہ سے سلسلے میں کہو، اگر وہ اجازت دے دے تو تم ان کو لے کے چلے جاؤ، ہے نا۔ وہ پھر فاطمہ کے دروازے پہ آیا تو فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چلوں گی، فاطمہ نے کہا تم میرے شوہر سے پوچھ لو۔ کہا میں ان سے بھی پوچھ چکا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے زندگی کا طریقہ ہے، یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ کبھی ایگو پرابلم پیدا نہیں ہوگا جب آدمی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا تو، ٹھیک ہے۔ جو میں اصل مقصد تھا میرے، جہاں تک ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جب یہ ہوا تو فاطمہ نے آ کر رسول سے کہا کہ بھائی اس کے یہاں شادی ہے، مجھے دعوت دی گئی ہے، اور آپ تو ہمیں جانتے ہیں کہ وہاں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کس طرح کے فاخرہ لباس کے اندر میں عورتیں اتریں گی، کس طرح کے کپڑوں کی نمائش ہوگی، لوگ آئیں گے، جی کپڑوں کی نمائش ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کی نمائش شادی میں یہودی کردار کا نام ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد ہے نا۔ اس کا مطلب اس زمانے میں شادیوں میں عورتیں اپنے کو دکھاتی تھیں۔ فاطمہ نے کہا میرے پاس بوسیدہ کپڑے ہیں، وہ بنت رسول کا مذاق اڑائیں گے، وہاں بنت رسول کا مذاق نہیں ہوگا، کنیز خدا کا مذاق ہوگا، کنیز خدا کا مذاق نہیں ہوگا، اسلام کی ایک ہادیہ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ فاطمہ اس اینگل سے سوچ رہی ہے، بتائیے کیا کرے؟ کہا تم خدا کی کنیز خاص ہو، اس کے رسول کی بیٹی ہو، ایک کام کرو تم خدا سے مانگ لو۔ وہ فاطمہ جس کے اشارے پہ دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، آج وہ فاطمہ چاہے تو کہے پالے والے مجھے چاہیے، کہ تاریخ نے لکھا کہ نہیں، فاطمہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بی بی آپ کہہ سکتی ہے نا کہ میرے اللہ میں تیری کنیز خاص ہوں، مجھے یہ چاہیے، یہ نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو عجب نہیں کہ فاطمہ جواب دیں گے آنے والی کنیزوں کو درس دے رہی ہوں میں کہ جب خدا سے مانگنا تو پہلے رشتہ جوڑنا۔ سلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ۔ پہلے اسے رشتہ جوڑنا، جب تک رشتہ نہ جڑ جائے۔ یعنی فاطمہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا خدا سے، کس طرح سے خدا سے، جی ہمیں ان کی زندگی کی، ان کی ہر کہانی میں ہمارے لیے درس ہے، بشرطے کہ ہم درس کی غرض سے پڑھیں۔ جی جب ان کے دروازے پر آئے نا تو ان کی تمام تر معرفت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، تب آپ یہاں آئیے۔ یہ کون ہے ان کو دیکھیے آپ، جی یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس ان کی معرفت ہوگی، ہے نا۔ آپ نے کبھی سنا کہ ایک ایس پی کے چور نے پاکٹ مار دیا؟ نہیں مارتا نا۔ آپ نے کبھی سنا یہ کسی پولیس انسپیکٹر کے پاکٹ ایک چور نے وہاں کھڑا تھا پاکٹ مار دیا؟ نہیں،
کیونکہ چور جانتا یہ کون ہے. ان کے گھر میں چوری کا مطلب مصیبت ہے. اگر پکڑے گئے تو گئے, ہے نا. وہ دیکھ کے بھاگ تو جائے گا, قریب ہی نہیں آئے گا. پاکٹ مارنا تو چھوڑیے, اس کا مطلب چور کو بھی پولیس کی معرفت ہے نا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اب آنے کے بعد اگر کوئی مسجدوں میں, امام باڑوں میں, وقف میں چوری کرے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ معرفت اہل بیت نہیں رکھتا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ. اگر کوئی امام حسین کو لوٹنے لگے تو اس کا مطلب معرفت حسین نہیں اس کے پاس ہے. ورنہ وہ زری کے اندر آ کے اس نے اس کام کو کیا کیسے؟ امام باڑے میں داخل ہوا تو اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے سوچا نہیں کس دربار میں آئے, جہاں پر قدم بھی رکھتے ہوئے انسان سنبھل کے قدم رکھے گا. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے جو رائج کیا, آج بھی آپ دیکھیے گا کہ دربار حسین میں جب آدمی امام باڑے میں داخل ہوتا ہے تو واپس بھی جاتا ہے تو کوشش کرتا پیچھے کی طرف لوٹے, پیچھے قدم سے پیٹھ بھی نہ پڑے, کیونکہ وہ اس کی عظمت کو سمجھ رہا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ. کیوں بادب انجا کہ عجب درگاہ است, سجدہ گاہ ملک و روضہ شہنشاست. یہاں ملائکہ آ کر سجدہ کرتے ہیں, یہاں بادشاہ اپنی جبینیں جھکا دیتے ہیں. جی کسی نے معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت علی افضل ہیں یا فرشتے؟ جب سوال کیا تھا اس نے, ملائک افضل ہیں یا علی؟ تو رسول اللہ مسکرائے اور جو جواب دیا سنیے, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. جواب سنیے کیا آپ نے فرمایا کہ تم اس کا مطلب علی کو نہیں پہچانتے ہو. یہ علی اس ذات کا نام ہے, اس کی محبت جس دل میں ہو جائے وہ شخص بھی فرشتوں سے افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. وہ شخص بھی فرشتوں سے افضل ہے. الغرض یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں فرش عزا سے وابستہ رہیں. بہت بڑی درس کا ہے, بہت بڑی دولت ہے یہ فرش عزا آپ کے پاس, سمجھ لیجیے ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. اور جب اس دنیا سے جائیں تو بھرپور فرش عزا کا فائدہ لے کر جائیں. ہمیشہ دعا کیجیے گا, کیونکہ ہم نے اس فرش عزا سے وہ چیزیں لی جو ہر جگہ نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ فرش عزا پہ آنے والا, آپ دیکھ لیجئے کہیں بڑا مجمع ہو, اتنا بڑا مجمع اگر بلوائیے کسی اور کام کے لیے تو بس بھیجنا ہوگا, خرچہ دینا ہوگا, کھانے کا انتظام, تب آئیں گے. صدقہ یہ حسین کا کہ اپنے خرچ سے انسان آتا ہے, اپنے ضعیف ہے تو تکلیف اٹھا کے چلا آ رہا ہے, یہ بھی نہیں پوچھتا پانی کا انتظام ہے کہ نہیں, یہ بھی تو نہیں پوچھتا ہے. ارے یہ تو سجا سجائے مل رہا ہے, ہمیں تو صرف آ کے یہاں پر حسین کے مقصد کو بیان کرنا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. یہاں تو ہمیں حسین کے مقاصد سے اگر کسی نے بھی اگر اپنی ذمہ داری ہٹا لی تو سمجھ لیجیے, یہ مت سوچیے مولانا اطہر عباس میں کوئی بھی بیٹھا ہو, اگر مقصد حسین اگر پورا نہیں کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ معاف نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے بھی آتے ہیں, یہ وہ در ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں. جی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جن لوگوں نے بھی, آپ دیکھیے گا بڑے بڑے نوابین یہاں گزرے ہیں, ایک خوبی ہم بتا دیں نوابین کی, جہاں تک ہم نے سرچ کیا اپنے حساب سے, جہاں تک ہم نے سرچ کیا ہے, ہو سکتا ہے ایک آدھ نواب الگ ہو جائے میرے خیال سے, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے نوابوں کو دولت بہت دی,
بے پناہ دولت عطا کی، لیکن کسی نواب نے اپنا گھر نہیں بنایا، چاہے وہ سراج الدولہ ہوں چاہے آصف الدولہ ہوں، انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، عزا خانے بنا دیے، اور اسی عزا خانے کے کسی حصے میں زندگی گزار دی. جی اسی عزا خانے کے حصے میں زندگی گزار دی. اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ فرش عزا کی قیمت کیا ہے، کہ ہم جئیں تو ان کے لیے اور جائیں تو اسی فرش عزا سے رخصت ہو کے جائیں. دیکھیں آپ دیکھ لیجئے، آپ اتنی جگہ ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، کہیں آپ سنے ہوں گے کہ سراج الدولہ کا گھر دکھانے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھا ہوگا، جو بھی آئے گا امام باڑہ ہی لے کے جاتا ہے نا. آپ نے نہیں سنا ہوگا آصف الدولہ کا گھر بھی دیکھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. ہے گھر لکھنؤ میں؟ بتائیے کہاں، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر ہوگا تو بتا دیجیے گا. بیٹھا کھانے مل جائیں گے، کبھی کبھی ٹائم پاس کرنے کہیں چلے آتے تو کہتے تھے بیٹھا کھانا یہ ان کا آیا کرتے تھے کبھی ہفتے میں ایک دن کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن رہائش نہیں بنائی. یعنی انہوں نے ہمیں بتایا یہ ہے معرفت، یہی وجہ ہے، خدا کی قسم یہی وجہ ہے. ہم انہیں نواب کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک نواب یہاں سے قید کر کے بھیجے گئے جن کا نام تھا نواب واجد علی شاہ، سبطین آباد امام باڑہ انہی کا ہے، نواب واجد علی شاہ کا. جب کلکتے پہنچے ہمارے یہاں، انگریزوں نے قید کر دیا تھا، تو وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی. تو انہوں نے کہا بھائی مسجد کی بنیاد ہم یہ چاہتے کہ وہ شخص رکھے کہ جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو. اتفاق سے کلکتے میں ایسا کوئی شخص ہی نہیں مل پایا جو اس کی نماز کبھی قضا نہ ہو. لوگ پریشان ہیں کہ مسجد بنے گی کیسے؟ نواب صاحب نے اعلان کیا کہ وہ شخص، جب نواب نے دیکھا کوئی نہیں ہے تو خود آگے بڑھے اور بڑھ کر یہ کہا کہ معاف کیجئے گا، نماز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوشش اس بات کی کہ نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ الگ بات ہے کہ انگریزوں نے اپنے بکس میں ان کو بدنام کر کے رکھا، ورنہ ان کی زندگیاں، ان کی عزاداری، انہوں نے جو عزاداری کی چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، اس کو آج ہم بیچ کے کھا رہے ہیں. یہ عالم ہے، سوچ لیجئے. جو نگینے، جو ہیرے، جو جواہرات وہ سب چھوڑ گئے نام حسین پر. ان کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑ ہمارا رہا ہے. ہمارے میں جے پور گیا تھا، جے پور، تو ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے، وہاں لے گئے تھے تفریح کے لیے، چلیے یہاں کی چیزیں آپ کو دکھا دے مولانا جے پور میں. تو ایک بہت بڑا پلاٹ، بہت بڑا علاقہ، وہ دکھاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا. ایک انگریز کو لوگ دکھانے لائے تھے یہ علاقہ، اور دکھا کے اس مالک کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اللہ والا تھا. انگریز نے کہا کیا ہے؟ کہا بہت اللہ والا تھا. کہا کیا اللہ والا تھا؟ کہا یہ آپ اتنا بڑا علاقہ جو دیکھ رہے ہیں سب اس نے راہ خدا میں مرنے سے پہلے وقف کر دیا. تو انگریز بولا کہ تمہارا نواب کنجوس تھا. اس نے کہا سر کچھ نہیں رکھا، سب دے دیا اللہ کے راہ میں. کہہ رہا نہیں، تم یہ دیکھ رہے کہ اس نے دے دیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے کیش کرا لیا. اپنے جائیداد کو وہاں منتقل کر لیا، یہاں اللہ کے نام پہ دے کے. اس نے اپنا کیا چھوڑا ہے؟ اب اگر تم اس میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کا مال کھاؤ گے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ. اب اگر تم نے اسے کہا تو اس کا کہاں جا رہے؟ وہ تو لے گیا، چیک بنا لیا اس نے، ادھر مال دیا، ادھر اس نے چیک ملا لے کے نکل گیا وہاں سے. اس نے تمام اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر لی اللہ کی طرف سے. اب جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. بنانے والے نے عباس باغ کی کربلا بنائی، جس نے بھی بنائی مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہوں گے. وہ لے گیا سارا ثواب یہاں سے. اب اگر کوئی شخص اس میں اضافہ کرتا ہے تو اپنی زندگی بناتا ہے، اگر کچھ مائنس کرتا ہے تو اپنی زندگی خراب کر رہا ہے. جی اس نے بنا دیا یہ قبرستان. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن جب مرتا ہے نا تو چونکہ ہمیشہ فرش عزا سے جڑا رہا،
وہ چاہتا کہ ایسی جگہ ہمیں دفن کیا جائے جہاں ذکر اہل بیت ہمیشہ ہوتا رہے. یہ ہے قبرستان میں امام باڑوں کا مقصد یہی ہے. وہ دوسرے لوگ ہیں، آپ چلے جائیں ان کے قبرستانوں میں، وہ چپل پہن کے نہیں جائیں گے، قبر کے اوپر سے نہیں گزریں گے. قبر ہے، چپل اتار دیجئے. اور ہمارے یہاں قبر بنائی جاتی کہ آپ جوتا پہن کے آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا جانتا ہے کہ جب عزادار حسین کسی قبر سے گزرتا ہے نا تو اس قبر والے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب آتے ہیں یہاں پر زیارت کے لیے نا، ایک عورت صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. کیا ہے آپ سمجھ لیجئے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ دینے کا مطلب نہیں پیسہ خالی آپ صدقے پہ دیجئے. صدقہ کا مطلب نہیں کسی کو خالی کپڑا پہنا دیا آپ نے. صدقہ کسی لائق بھی ہے، کچھ نہیں ہے نا. اگر آئے خدا میں صدقہ دینا چاہتے تو فاتحہ پڑھیے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. جب آپ داخل ہو تو مردوں کو سلام کرو. ایک شخص کہتا ہے کہ میری ماں بہت بیمار تھی، جب جانے لگی دنیا سے تو بڑی نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار. اس نے آسمان کی طرف سر کے کہا میرے اللہ تو رب العزت ہے، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے. میرا سرمایہ، میری پونجی سب تو ہے. بس تجھ سے اتنی گزارش ہے کہ قبر کی تاریکی میں مجھے خوف پیدا نہ ہو. رو رہی تھی وہ. مجھے خوف لگتا ہے مرنے میں، جب قبر کی تاریکی میں ہمیں ڈالا جائے گا تو اس تاریکی کے خوف سے ہمیں بچا لینا میرے اللہ. مر گئی. بیٹا کیا کرتا تھا؟ ہر روز نماز جمعہ کے بعد یا جمعہ کے دن آتا تھا اور آنے کے بعد ماں کی قبر پہ تلاوت قرآن پاک کرتا تھا. اس کی عادت تھی، ہفتے میں ایک دن آ جاتا تھا. لیکن جب آتا تھا ماں کے لیے قرآن پڑھتا تھا اور جتنے دفن میں سب کے لیے دعا کرتا تھا، لال جتنے لوگ یہاں دفن ان کو خیر عافیت سے رکھنا. اتفاق سے ایک دن اپنے اس نے خواب میں ماں کو دیکھا تو اس نے کہا امی خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا موت تو برحق ہے بیٹا، تکلیف تو ہوتی ہے موت کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخملی تکیہ دیا ہے قبر کے اندر، میں سر اس کے اوپر رکھ کے آرام کر رہی ہوں، اور یہ اس وقت تک ہم سے لیا نہیں جائے گا جب تک قیامت نہیں آ جائے. اللہ نے کہا آرام کر. تو اس کے بعد تو بیٹے نے پوچھا اماں کچھ اور چاہیے تو آپ بتائیے، میرے لائق کوئی خدمت. تو اس ماں نے بیٹے سے کہا کہ میرے لال مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ جو تو دیتا ہے نا اسے بند نہیں کرنا. اس جمعے کے دن آ کے تو تلاوت کر رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ جیسے ہی تو قبرستان میں داخل ہوتا ہے قبر کے مردے ہم سے کہتے مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ. مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا، اس لیے کہ وہ آیا ہے، ہمارے لیے بھی فاتحہ پڑھے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرے گا. یہ ہے طہارت. ہے کیا اللہ تعالیٰ طہارت کی گارنٹی لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کس بات کی طہارت؟ طہارت کپڑا خالی پاک کر لینا طہارت نہیں. بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو، کردار گندا ہو، کیریکٹر گندا ہو تو وہ سادے کپڑے کوئی فائدہ نہیں دیتے. کربلا کا کفن ہے لیکن لپیٹا گیا کردار یزید میں، فائدہ ہوگا؟ لیکن کردار حسین کا مالک تھا، سادہ کپڑا پہن کے چلا گیا. جی اہمیت آپ کے کردار کی، آپ کے کیریکٹر کی. فاطمہ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ دیکھو اگر تم میرے پاس آنا نا، حسین نے یہی بتایا. حسین نے تو صاف کہا ہے کونو لنا زینا لا تکونو لنا شینا، تم ہمارے لیے زینت کا سبب بن کے آنا، ذلت کا نہیں. کیوں حسین کہہ رہے ہیں میرے لیے عزت بن کے آنا، ذلت بن کے نہیں؟ اس کا مطلب ایسا کیریکٹر مت پیش کرنا کہ قیامت کے دن سب تمہیں پہچان رہے ہوں گے. جی ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، وہیں سے بیٹھ کے ایک بچے نے موبائل سے اپنا ویڈیو بنا لیا. آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں
چھوٹا سا بچہ ہے، ایسے گھما دیا اس نے، میری ہر حرکت کو اس نے قید کر لیا۔ بعد میں آ کے ہم کو دکھا رہا، مولانا دیکھیے آپ مجلس پڑھ لیں نہ دیکھیے، تو معلوم ہم اپنے کیریکٹر کو خود دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کس طرح ہم نے ہاتھ پھیرائے، کس طرح ہم بولے، کس طرح ہم نے غلطی کی، دیکھ رہے ہیں نا۔ تو جب ہماری ٹیکنالوجی ہمارے کیریکٹر کو رکھ سکتی ہے اور جب چاہے دکھا دے، اگر اس کی ٹیکنالوجی یہ کہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے، کم سے کم اس دنیا کو دیکھ کر تم کیریکٹر یاد کر لو۔ صلوات پڑھنا محمد والے محمد پہ۔ آج اس ڈیولپ دنیا کو، اس ترقی یافتہ دنیا کو دیکھ کر کہ جب ہم نے ایسے بنا دیے ہیں کہ جہاں کردار چھپتا نہیں، سی سی کیمرہ ہے، رات کے اندھیرے میں بھی سی سی کیمرہ دیکھتا ہے، ساری بتیاں بجھی ہوں، سی سی کیمرہ ہے نا، تو اس کے بعد بھی وہ چور کو پکڑ کے دکھا دے گا۔ جب اندھیرے میں آپ کا بنایا ہوا کیمرہ دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں سوچو جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، اس کے بارے میں سوچو کس دربار میں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے، اہل بیت نے ہمیں یہی درس دیا کہ شیعوں جب میرے پاس آنا تو عزت والے بن کر آنا، تاکہ ہم فخر کر سکیں تمہارے پر، کہ کم سے کم اتنے اعمال تو لے جائیں کہ میرا حسین شرمندہ نہ ہو۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس سلسلے میں اور گفتگو کروں گا۔ اتنا تو لے کے جائے، ہم بہت سا نہیں ہم کہہ رہے کہ بہت زیادہ جمع کر لیجئے اٹھایا نہیں جائے، نہیں، اتنا لے جائیے کہ کم سے کم اگر دن بھر آپ نے روزہ رکھا تو اتنا تو رکھیے کہ شام کو افطار کر لیجئے، ایک وقت کا تو رکھ لیجئے کم سے کم، تاکہ احساس گرسنگی نہ ہو۔ تو کم سے کم اتنے عمل لے کر جائیے کہ فاطمہ کا لال جب آپ کو دیکھے تو شرمندہ نہ ہو جی، یا آپ حسین سے آنکھ ملا سکتے ہو، آپ حسین کے قریب جا سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹا باپ کے سامنے جاتا ہے، بہت کام کرتا ہے، ایک دو غلطی ہو جاتی ہے تو باپ ایک آدھ چاٹا مارتا ہے، آئندہ نہیں کرنا، چلو، ہے نا، چل جاتا ہے۔ لیکن جو شروع سے آخر تک گندگی کام کر رہا ہے تو اب باپ بات بھی نہیں کرتا اس سے، ہے نا۔ تو جہاں تھوڑی سی غلطی ہو کان وان امیٹ کے کام چل جاتا ہے، تو کم سے کم اتنی ہی غلطی کر کے جائیے کہ کان امیٹ کے کام ہو جائے وہاں، کہ چلو جانے تو میرا چاہنے والا تھا، کم وقت پر نہیں کیا تھا، یہ ہو جا، ہے نا۔ لیکن معلوم ہے کہ شروع سے آخر تک ہم شروع سے آخر تک اس وہاں کا کام کیا جس نے امام حسین کو مارا ہے، شہید کیا ہے، ان کا ساتھ دیا جس نے فاطمہ کے گھر کو جلایا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم یہ میں سوچئے گا، کیونکہ کربلا میں جنگ یزید اور حسین کی نہیں تھی، کربلا میں جنگ کردار یزید اور کردار حسین میں تھی جی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین کا کردار زندہ ہے۔ حسین نے قربانی دے کے کردار یزید کے کردار کو ختم کر دیا، کیریکٹر کی جنگ تھی، سرزمین ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ کے سلسلے میں کہ میری فاطمہ کون ہے، پہچانو۔ جب کھڑی ہوتی تو مصلی عبادت پہ زمین سے آسمان تک نور جاتا ہے۔ لوگ پتہ کیسے لگاتے تھے؟ باہر والوں کو پتہ چل جاتا تھا فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، جب نور ساطع ہوتا تھا تو رسول کہہ دیتے تھے فاطمہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہو گئی جی۔ فرشتے آتے تھے تو اجازت لیتے تھے، یہ عظمت فاطمہ۔ وقت کا رسول آ کر سلام کرتا تھا، یہ ہے احترام فاطمہ۔ ناٹ ایز اے ڈاٹر، بیٹی کی حیثیت سے سلام نہیں کر رہے ہیں، یہ مت سوچیے کہ رسول اللہ کی بیٹی تھی تو سلام کرتے تھے، نہیں، وہ اس لائق تھی کہ رسول سلام کریں۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحنو
حجت اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، والفاطمۃ حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیجیے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے، کہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور عظمت فاطمہ کے لیے ایک جملہ کافی ہے اتنا کہنا کہ 14 معصومین میں فاطمہ اکیلی عورت ہے نا، 13 مرد ہیں، 13 مرد ہے، ایک عورت، یہ ہے نا 14 معصومین میں۔ دنیا میں مرد کی تعداد کم ہے عورتوں کے بنسبت، یہ بھی سن لیجئے۔ آپ پوچھئے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ ایک شخص 2 4 شادی کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے تب نہ کر سکتا ہے نا، اس کا مطلب تعداد میں زیادہ ہے۔ تو ایک طرف عورتوں میں تعداد میں زیادہ، ادھر اکیلی فاطمہ، ادھر مردوں کی تعداد بنسبت عورتوں کے کم، اور 13 معصوم۔ تو جو 13 معصوم مل کے کر رہے تھے کام، وہ ہدایت کا کام اکیلا فاطمہ کر رہی تھی۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ۔ وہ اکیلا ہدایت کا کام، کیوں نہیں آئے تطہیر ان کا طواف کرے؟ کیوں نہیں یہ مرکز بنے تعارف کا؟ کیونکہ یہ حجت ہے ان کے اوپر۔ یہی وجہ چیزوں، فاطمہ نے کبھی بھی اپنی تکلیف، میں نے کہا تھا نا، علی کو بتائی نہیں۔ فاطمہ کو کتنی اذیت پہنچی تھی۔ میں نے تو کبھی فاطمہ کو، اگر آپ زندگی دیکھی نا تو فاطمہ میں سوچتا ہوں کب مسکرائی کب ہے۔ پیریڈ آف لائف دیکھیے 18 سال، اس 18 سال میں فاطمہ ہنسی کب ہے بتایا آپ ہم کو؟ بچپن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ایک غم فاطمہ کے سر پہ ہے نا، ابھی ماں کا غم ہے، اسے بھول بھی نہیں پائی۔ شادی ہوئی، شوہر کے گھر آئے، شوہر کے گھر میں بھی آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور زبان پہ شکوہ نہیں، جانتے میرے شوہر کی پوزیشن کیا ہے۔ یعنی فاطمہ نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر زندگی گزارنا ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جی، اپنی کنیزوں کو فاطمہ نے میسج دیا ہے، تم کس گھر کی ہو ڈزنٹ میٹر، یہ میٹر نہیں ہے، جس گھر میں آئی اس کی پوزیشن کیا ہے نا۔ فاطمہ نے خود کو ڈھالا ہے، ورنہ رسالت کی گھر کی بیٹی تھی، یہ آئی تو اسی طریقے سے جو کی روٹی اگر علی کھائیں گے تو فاطمہ بھی کھائیں گی، اگر علی کیا فاقہ ہے تو فاطمہ بھی فاقے سے، اگر ایک روٹی پہ روزہ رکھنا ہے تو فاطمہ کو بھی ایک روٹی پہ روزہ رکھنا ہے، اور اگر روزہ رکھنے کے درمیان میں سائل آ جائے تو کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا، علی نے اپنی روٹی اٹھائی، فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی، حسن نے اپنی روٹی اٹھائی، سب نے دے دی۔ یعنی چہرہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ابا دے تو ہم دے، نہیں، ہر ایک اپنا فریضہ سمجھ رہا ہے۔ یہ کردار، تو یہاں بھی فاطمہ بہت آرام سے نہیں ہے۔ بلکہ خود ایک دن حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایک بات میں کہوں، کہا کیا ہے؟ کہا تم نے کبھی فرمائش نہیں کی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی تم مانگو۔ اللہ اکبر، فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کبھی تم ہم سے مانگو۔ جواب فاطمہ کیا؟ علی کس چیز کی کمی ہے مجھے جو میں مانگوں؟ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے گھر کی، مجھے ایسی کوئی خواہش دنیا کی نہیں ہے۔ کہا پھر بھی میں شوہر ہوں، جی چاہتا ہے کبھی میری زوجہ مجھ سے کہے کہ اس فلاں چیز لا دیجئے۔ کہا علی میں کیا مانگوں یہ بتائیں آپ،
مجھے کوئی خواہش نہیں دنیا میں. کہا پھر اب مولا کائنات ایز اے امامت، امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے کہ میری آج خواہش ہے کہ تم مانگو. اب دیکھیے نگاہ دیکھی فاطمہ کی کہ اتنی دیر میں فاطمہ نے دیکھا کہ خواہش بھی پوری ہو جائے اور وہ چیز علی کی حیثیت سے باہر بھی نہ جائے. جی کیا مانگا؟ کہا بہت دن ہو گئے انار نہیں کھائے. ہم لوگ اس شہر میں رہ چکے ہیں جہاں آلو مہنگا انار سستا. سن لیجیے، ایک زمانہ آتا ہے جہاں انار سستے ہو جاتے ہیں، آلو مہنگا ہو جاتا ہے. کیا ایک انار لا دیجیے. اللہ اکبر. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، نہیں بتانا ہے کہ فاطمہ کن حالات سے گزری. اس کے بعد فاطمہ ابھی ان مصائب سے اٹھ نہیں پائی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دیکھیں 18 سال کی عمر میں سب ہو رہا ہے. باپ کو رو نہیں پائی تھی کہ باہر سے آواز آنے لگی علی فاطمہ سے کہو کہ رونا بند کرے، ہم لوگوں کی تجارت پہ تکلیف ہوتی ہے. تجارت پہ تکلیف نہیں ہوتی عزیزو، کیونکہ باہر ظالم رہتے تھے. ظالم کو اپنے ظلم کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ ظالم جانتا ہے کہ میں نے کتنا فاطمہ کو ستایا ہے. اسے اپنے ظلم کا احساس ہوتا تھا. جب زیادہ پریشر پڑا، زیادہ دباؤ ہوا، تو علی نے ایک جگہ بنا دی کہ فاطمہ تم یہاں آ کر رو لیا کرو اپنے بابا پر. اللہ اکبر. فاطمہ اپنا درد چھپائے رہی. ہم بڑی آسانی سے پڑھ کے مصائب میں نکل جاتے ہیں کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، لیکن یہ پہلو کیسا شکستہ تھا، کیا تکلیف تھی، یہ تو خود فاطمہ جانتی اس کا درد کیا تھا، ہے نا. یہ تو خود فاطمہ جانتی ہیں. اب مجھے ایک جملہ کہنے دی، انشاءاللہ بہت روئیے گا. فاطمہ جانتی ہیں کتنی تکلیف تھی. اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، بس اتنا سمجھیے کہ ہر دور کا معصوم فاطمہ کی اس مصائب پہ رویا ہے. جی یعنی اب آپ اندازہ لگائی، معصوم محسوس کرتے ہیں نا میری جدہ پہ کیا ظلم ہوا ہے. امام حسن، امام حسین روئے، امام زین العابدین روئے، امام محمد باقر علیہ السلام روئے، امام جعفر صادق علیہ السلام روئے، امام رضا روئے. ہر دور کا امام رویا. ہر دور کا امام رو رہا ہے. اب درد کو سمجھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا فاطمہ کا درد امام رضا تک کتنا اثر انداز تھا. کہتے ہیں کہ ایران میں ایک صاحب تھے، ان کی زوجہ کا اغوا ہو گیا اور وہ بیچارے ڈھونڈتے رہے اپنی بیوی کو، کہیں پایا نہیں. تو ایک آیت اللہ کے پاس، ایک عالم دین کے پاس، ایک مرجع وقت کے پاس گئے. جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، میری بیوی کا اغوا ہو گیا ہے، آپ کوئی دعا تعلیم کر دیجئے کہ اللہ اسے رحم دے اور وہ میری بیوی میرے گھر آ جائے. تو آپ نے اس آیت اللہ نے ایک جملہ لکھ کے اسے دیا، کہا یہ لے کر جاؤ اور امام رضا کی زری پکڑ کے جو ہم لکھا ہے وہ پڑھ دینا. خالی وہ صرف جا کے امام رضا کی زری کو روتے ہوئے پڑھ کر سنا دینا، انشاءاللہ تمہاری زوجہ مل جائے گی. وہ کہتا کہ میں نے ویسے ہی کیا. جب میں اس زری کے پاس روتا ہوا گیا اور میں نے وہ جملہ جو لکھا تھا پڑھا، پڑھ کر جب میں گھر لوٹا تو دیکھا میری زوجہ میرے گھر پہ بیٹھی ہے، مگر بہت رو رہی ہے. میں نے پوچھا اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم تو اب گھر آ گئی، اب تو سکون سے بیٹھو. اور وہ بار بار کہتی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ امام رضا سے تم نے کہا کیا ہے. اتنا بتا دو کہ تم نے امام رضا سے کہا کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا نہیں بتاؤ. کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا امام رضا سے کہ مولا آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ.
مولا آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ اس کی زوجہ کہتی ہاں میرا امام آیا تھا, مجھ سے کہہ گیا اپنے شوہر سے کہہ دو کبھی میرے جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد نہ دلایا کر. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیے وہ علی جو بڑے بڑے مصائب میں نہیں رویا, وہ علی جو بڑی بڑی مصیبتوں میں نہیں رویا, وہ علی جو بڑے بڑے حالات پیدا ہوئے مگر گھبرایا نہیں. تاریخ نے لکھا وہ علی جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے, چیخ مار کر روئے, گھبرا گئے. اصحاب سلمان پوچھتے مولا ایسے تو کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا. کہا مجھے نہیں معلوم فاطمہ کتنا بڑا درد چھپا کر لے گئی. ارے جب میں غسل دے رہا تھا میں نے کیا دیکھا, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. واہ زہرا واہ مصیبتہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا, فاطمہ کے شوہر کا, فاطمہ کے بچوں کا, فاطمہ کے بابا کا. خدایا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی دلی مراد کو پوری فرما, ہمارے آنسوؤں کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما, ہمیں فاطمہ کے راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار عالم, تجھے فاطمہ کے پردے کا واسطہ ہماری بچیوں کو باحجاب بنا دے. اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار عالم, جو بچے امتحانوں میں بیٹھے ان کو کامیابی عطا فرما. اے میرے پروردگار عالم, جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا ایمان پر باقی رکھنا, اس دنیا سے اٹھانا تو فقط آل محمد کی محبت میں اٹھانا. ہم سب کے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما, ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.